الرحمن الرحیم. کچھ معصومین علیہ السلام نے اعمال ایسے بتائے ہیں رمضان کے مہینے میں کہ جو بہت زیادہ مجرب بھی ہیں، بہت زیادہ ان کا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں. اس میں ایک عمل بتایا ہے کہ جمعۃ الوداع کو، جمعہ نماز سے پہلے اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نیت کریں گے کہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں رد مظالم اور وطن الی اللہ، اور اس نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص. دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص. تیسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 75 مرتبہ سورہ توحید. عموماً ہم عشاء کی نماز میں، ظہر عصر کی نماز میں تیسری رکعت میں تسبیحات اربع پڑھتے ہیں یا سورہ الحمد پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو نماز ہے رد مظالم کی، جو جمعۃ الوداع کے دن ہوگی جمعہ نماز سے پہلے، اس میں تیسری رکعت میں سورہ الحمد پڑھیں گے اور پھر 75 مرتبہ سورہ توحید، سورہ اخلاص، اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید، سورہ اخلاص پڑھیں گے. تو چھوٹے موٹے جو ایسے گناہ جو ہمیں بھولے ہوئے ہوتے ہیں، جو اس قسم کے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ نے کسی کی نالین پر نالین رکھ دی تو 70 گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، 70 نیکیاں کم ہو جاتی ہیں. کسی کی کوئی چیز بغیر پوچھے استعمال کر لی اور اس میں آپ گویا بغیر اجازت کی وجہ سے گناہ میں ملوث ہو گئے. اور چھوٹے موٹے معاشرے کے بہت سارے ایسی بات کر لی، ایسا گناہ، ایسی غیبت کہ بے لذت گناہ کر لیا، تو اس کو کہتے ہیں معصوم کی اس نماز سے وہ رد ہو جاتا ہے، بشرطے کہ آپ آئندہ احتیاط کرنے کا دل میں عہد کریں کہ ہم آئندہ کوئی ایسا گناہ نہیں کریں گے. اور پھر رد مظالم. ہاں، اس نماز کے لیے بعض لوگوں نے جنتریوں میں لکھ دیا ہے کہ جس نے یہ نماز پڑھ لی 4 رکعت، اس کی ساری ماضی کی نمازیں ادا ہو گئی، جو بالکل غلط ہے. یہ ہو نہیں سکتا. قضائے عمری کا جو نام دے دیتے ہیں اس نماز کے لیے، بعض جنتریوں میں یہ لکھ دیتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جنتری کی ہر بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ مصدقہ نہ ہو. تو یہ نماز رد مظالم کے لیے تو استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ نماز آپ کے ماضی کی نمازوں کو ادا نہیں کرتی. اس رات میں جسے شب قدر کہتے ہیں، آپ اگر 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اللہ تعداد ثواب. اس نماز میں آپ اگر اپنی واجب قضا نمازیں ادا کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم انشاءاللہ کریں گے، ظہر سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ فجر پہ ختم کریں گے 6 دن کی. 6 دن کا مطلب 17 رکعت ملا کے 100 رکعت ہو جائے گی. اس میں آپ اپنی قضا نمازوں کی نیت کریں گے. آپ کی نہیں ہے قضا نماز، اپنے والد مرحوم کی قضا نیت کریں گے، ان کی بھی نہیں ہے. والدہ مرحومہ کی کریں گے، ان کی بھی نہیں ہے. ساس صاحبہ کی کریں گے، اگر ان کی بھی نہیں ہے مرحومہ کی تو حسر کی کریں گے، اگر ان کی بھی نہیں ہے تو اپنے کسی بھی عزیز اقربا کی نیت کر سکتے ہیں. اور عام طور پر اگر آپ اپنی قضا نمازیں ادا کرنے کی نیت کر لیں اور قضا نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں، تو بعض روایات یہ ملتی ہیں کہ خدا نخواستہ اگر آپ اپنی قضا نمازیں ادا نہیں کر سکے اور اس اثنا میں انتقال ہو گیا تو وہ غفور و رحیم آپ کی اس نیت پر کہ آپ قضا نمازیں ادا کر رہے تھے آپ کو معاف کر دے گا. لہذا یہ روایت بھی ملتی ہے اسی طرح سے کہ اگر آپ خمس ادا کرنے کی نیت کر لیں اور قسط وار خمس نکال رہے ہیں، اور مثلا تھا 1 لاکھ روپیہ آپ کے اوپر واجب لگا، آپ نے 20,000 کر دیا، 30,000 کر دیا اور باقی نہیں کر سکے، موت واقع ہو گئی، تو وہ غفور و رحیم معاف کر دے گا، اس لیے کہ آپ نے نیت کر لی تھی نیک کام کی. تو ہم ابھی 2 رکعت نماز پڑھیں گے ہدیہ والدین کی، اور اس کے بعد ہم نماز انشاءاللہ 6 دن کی شروع کریں گے. درود پڑھ رہے محمد و آلہ.